جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے اب پناہ دی، جو وسوسوں سے ڈر گئے وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ معترف رہے گا زمانہ ہماری استقامت کا، سب کہو انشاءاللہ۔ معترف رہے گا زمانہ ہماری استقامت کا، نہ ہم سے قافلہ چھوٹا نہ ہم نے رہنما بدلا۔ آپ کی بے پناہ محبتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ جانشین حضرت خطیب اسلام علیہ الرحمہ، آبرو اشاد، بابا اشاد حضرت پیر جی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت فیوضہم کو وہ تشریف لائیں اور با وفا اور با غیرت توحیدی جانبازوں سے ہم کلام ہو۔ نعرہ تکبیر! جیوے 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 جیوے، نہ ڈرنے والا نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، جیوے 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 جیوے، ہماری شان ہماری آن، جیوے جیوے۔ سب پہ حاوی سب پہ بھاری، سب پہ حاوی سب پہ بھاری، بخاری تیرے جانثار، بخاری تیرے جانثار، بخاری تیرے جانثار، بخاری تیرے جانثار، بخاری تیرے جانثار۔ پیارا بھائی، یعنی زیادہ بات نہ کرو یار۔ ہمارا پیارا بھائی پیر بخاری جانثار، پیر بخاری تیرے جانثار۔ میں کہنے لگا تھا پیر بخاری کی لمبی ہو گئی ہے انتظار، اب مہربانی کرو، بڑی ہو گئی جانثاری۔ اللہ ہم سب کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی رحمتوں سے منظور فرمائے، مقبول فرمائے۔ اللہ کرے دن بدن یہ رونق اور زیادہ ہوتی رہے، اللہ کی رحمتیں اور زیادہ شامل ہوں، اور اس اجتماع سے حاصل شدہ خوبصورت نتائج وہ اللہ کی رحمت سے ہم سب کے لیے خیر و برکت کا سامان بنے۔ یہ محنت ہے نوجوانان توحید و سنت کی۔ نظریے پہ کام، نظریے پہ محنت اور نظریے کو پکوانا دل دماغ میں، یہ بزرگوں نے ہمارے لیے ایک بنیاد بنا دی تھی اس کام کی جسے نوجوان آگے بڑھا رہے ہیں۔ بنیاد اتنی مضبوط بنائی ہمارے بزرگوں نے، ہم تو ان کے وارث ہیں، لگے ہوئے کام میں۔ جب حضرت والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے،
میں وہاں ہوتا تھا، لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے، تو میرے منہ پہ اکثر یہ فکرہ ہوتا تھا، اللہ کی رحمت ہے والد صاحب مجھے اپنی زندگی میں، اپنی سرپرستی میں مجھے اس کام پہ لگا گئے تھے، میں کر رہا ہوں، کوئی فکر نہیں مجھے، اللہ کی رحمت کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ ہاں ایک کمی لگتی ہے کہ کبھی کبھی جب کوئی مشکل مرحلہ آتا تھا تو میں حضرت والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دعا کی درخواست کیا کرتا تھا۔ جب وہ دعا کر دیتے تو میرا سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو جایا کرتا تھا کہ اب مجھے شکست نہیں ہوگی۔ یہ ان دنوں اکثر میری زبان پہ فکرہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی، وہ بھی تعزیت کرنے آئے ہوئے تھے، کہنے لگے شاہ جی میں 2-3 دن تو آمنا پیا، تواڈے منہ ایک گل سننا، تسی جڑا کیا ہے کہ ان کی سرپرستی میں اور ان کی تربیت سے میں کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی فکر کی بات نہیں۔ اس پہ میرا تبصرہ یہ ہے کہ پیو تو اڈا پکیاں سڑکاں بڑھا گیا ہے، ان جنی مرضی گڈی دوڑائی رکھو ہوتے۔ مجھے اس کا فکرہ ابھی تک یاد ہے، بھولتا نہیں، بڑی تسلی ہوئی تھی مجھے۔ دوسرا کہنے لگا کہ جہاں تک دعاؤں کی بات ہے، ہم تو ان کے روحانی بیٹے ہیں۔ میرا کہنے لگا میرا یقین یہ ہے کہ جتنی دعائیں انہوں نے ہمارے لیے کی ہیں، ہمیں اب کسی اور دعا کی ضرورت نہیں، اب تو ان کے اصلی بیٹے ہیں، وارث ہیں۔ تسلی رکھیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے والد نے آپ کے لیے جتنی دعائیں کی ہیں، اب 40 سال آپ کو کسی اور دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میں نے انہیں کہا یار جب 40 سال اور گزر گئے تو پھر تو موجیں ہی موجاں نے، پھر پیچھے بچڑا کی یہ نہیں تو پیچھے اینڈے ہوئے۔ بات یہ ہے ان کی دعائیں آج بھی ہمارے کام آ رہی ہیں، ان کی محنت آج بھی ہمارے کام آ رہی ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ جتنے خطیب مجھ سے پہلے آ رہے تھے، چھوٹے بڑے، وہ سب اپنے والد، اپنے دادا، اپنے بزرگوں کا تذکرہ بڑے فخر سے کر رہے تھے۔ یہ تکرار اتنا ہوا کہ مجھے کچھ بوجھ سا ہونے لگا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہ ہونا چاہیے تکرار۔ جو لوگ اپنے بزرگوں کی عظمت کے تذکرے نہیں کر سکتے وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو صاحب عظمت لوگ تھے، جن کی عظمتوں کا عالم یہ تھا کہ ان کی عظمتوں کے سائے میں لوگوں نے ہم جیسے نالائقوں کو بھی عظیم قائد کہنا شروع کر دیا۔ بہت بڑے عظیم لوگ تھے وہ، ان کی عظمتوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ مولانا حسین علی نہ ہوتے، سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، مولانا حسین علی نہ ہوتے، پھر سنیے گا، مولانا حسین علی ہماری جماعت کے جد امجد ہیں، وہ اگر نہ ہوتے اور اپنا کام نہ کرتے تو آج پنجاب اور پورے پاکستان پہ شرک و بدعت کا راج ہوتا،
توحید کا تذکرہ کرنا مشکل ہوتا، وہ اتنی مضبوط بنیاد رکھ کے گئے کہ آج واعظوں کو مجبوراً سننے والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی توحید کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ جی بات کہاں سے چلی تھی، کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ کبھی یہ کہنا مشکل تھا کہ مردے کوئی نہیں سن دے، جی جی کبھی یہ کہنا مشکل تھا کہ مردے کوئی نہیں سن دے۔ پاکستان میں فقہی لحاظ سے اس خطے پورے بر صغیر پاک و ہند میں فقہ حنفی کے ماننے والے بہت بڑی اکثریت میں ہیں، اور مردوں کے نہ سننے کا مسئلہ یہ صرف قرآن کا نہیں، یہ فقہ حنفی کا متفقہ مسئلہ ہے جی۔ اور ہندوستان اور پاکستان کے حنفی اس متفقہ مسئلے کا تذکرہ کرنے سے گھبراتے تھے اور شرماتے تھے۔ حسین علی کی رکھی ہوئی بنیاد پہ عنایت اللہ شاہ اور غلام اللہ خان نے اتنی محنت کی کہ آج اشاعت التوحید کے اجتماعات میں یہ مسئلہ بیان نہ ہو تو مجمع والے کہتے ہیں کوئی نہیں جی، سواد نہیں آیا اینے بڑے محفل دا، اینے بڑے مجمع دا کوئی مزہ نہیں آیا، مسئلہ ہی کوئی بیان نہیں ہویا۔ اللہ، لوگ جن کو عظمتوں کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہوتا، کچھ ہاتھ سے انہیں تھوڑا سا قد دے دیتے ہیں تو یہ چھوٹے قدوں والے پھر بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی بزرگوں کے تذکرے کو بعض لوگوں نے ایک عیب بنانے کی کوشش کی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کچھ بزرگ وہ ہیں جو تذکرے کے قابل نہیں، ان کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔ ان کو قرآن کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ وہ اکابر ہیں جن کا تذکرہ کسی لائق بھی مناسب نہیں، کسی طرح بھی جی سن لیجئے۔ لیکن کچھ بزرگ وہ ہوتے ہیں جن کے تذکرے کے بغیر عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی، ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ بزرگ وہ ہوتے ہیں کائنات ابدیت کے دولہ میرے مرشد جناب محمد الرسول اللہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن اپنے حسین باپ کا تذکرہ کتنی خوبصورتی سے کرتے تھے۔ انی دعاء ابی ابراہیم، بڑے فخر سے کہتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی شکل بن کے آیا ہوں لوگوں تمہارے سامنے۔ میرے آنے کے لیے میرے باپ ابراہیم نے دعائیں کی تھی، یہ ابراہیم تھے۔ ان کا تذکرہ اپنے آبا میں کرنا، اس سے میرا قد اونچا ہوتا ہے جی، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ توحیدی اگر حسین علی کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ توحیدی اگر شیخ القرآن کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ توحیدی اگر عنایت اللہ شاہ کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ کریں گے، اور انہیں کرنا چاہیے، انہیں کرتے رہنا چاہیے۔ کسی جھجک، کسی خجالت کی گنجائش نہیں
یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، مجھے کہنے دیجئے اس صدی کا مجدد تھا مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اس صدی کا مفسر تھا مولانا غلام اللہ خان، اور اس صدی کا مرشد تھا سید عنایت اللہ شاہ۔ ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد، ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر طریقت رہبر شریعت خطیب اسلام پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ اسلام سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، مل کر کریں دعا جیتا رہے سید ضیاء، مل کر کریں دعا جیتا رہے سید ضیاء۔ سارے وارو واری نعرے نہ ٹھوکی جایا کرو، تقریر کرنے والے نو انتظار کرنا پہندا، انہاں دے نعرے مکڑ تے گل کریے، بہتا وقفہ ٹھیک نہیں ہوندا، وقفہ ہونا ہی چاہیے جنہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھ دے، دین کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے، دین پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ وصّا بہا ابراہیم بنی، قرآن مجید، وصّا بہا ابراہیم بنی ویعقوب اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، او میری اولاد، ما تعبدون من بعدی، او میرے بعد معبود کس کو بناؤ گے؟ بس کر دیا، تھکے تو نہیں ہوں میں تے اڈیگ کے تھک جانا، میری باری کا دعا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پوچھنے لگے نبی اپنی اولاد سے، ما تعبدون من بعدی، او میرے بعد معبود کس کو بناؤ گے؟ جی قرآن مجید ہے، پہلا سپارہ آخری رکوع، دیکھیے گا گھروں میں جا کے، کہنے والے پیغمبر، پیغمبروں میں اونچے قد والے پیغمبر، سبحان اللہ، قرآن شروع ہوتے ہی ان انبیاء کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، یہ وہ پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی یہ بڑے عظیم پیغمبر پوچھتے اپنی اولاد سے، اور میرے بعد کس کو معبود بناؤ گے؟ مختصر جواب یہ ہو سکتا تھا، ایک اللہ نو۔ کیوں جی؟ کیوں جی؟ ہاں جی سجے ہتھا لے ہو، اور پیچھے بیٹھے لوگوں، مختصر جواب یہ جی بزرگوں اسی کلے اللہ دی پوجا کرانگے، حاجت روا کلا، مشکل کشا کلا، فریاد رس کلا، حاضر و ناظر کلا، جی عالم الغیب کلا،
پکارا سنن والا کلا ہمیشہ زندہ کلا سب دیاں سنن والا کلا کہہ سکتے تھے لیکن صرف ایک معبود کا تذکرہ کرنے کی بجائے جی پوچھنے والا بھی پیغمبر جن سے پوچھا گیا وہ بھی آنے والے زمانوں کے پیغمبر سوال بھی پیغمبروں کا جواب بھی پیغمبروں کا پیغمبر جواب دیتے ہیں نعبد الہک کھبے پاسے پچھو کوئی سبحان اللہ نہیں بھی سبحان بس ٹھیک ہو جی پوچھنے والے پیغمبر جواب دینے والے پیغمبر جواب صرف اتنا نہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے نہیں جواب دینے والے کہتے ہیں نعبد الہک اے سونا بزرگ ابراہیم اسی تیرے معبود دی عبادت کریں گے یہ ولی کامل سید ضیاء اللہ شاہ بخاری خوبصورت بزرگ عظمتوں والے پیغمبر اس قابل ہوتے ہیں کہ میں اپنے معبود کا تذکرہ کرنے لگوں تو یوں نہیں کہتا کلے اللہ دی میں کہنا ابراہیم دے کلے اللہ دی سبحان اللہ جی نعبد الہک و الہ آبائک قرآن تے قربان جہاں فکرہ اگلا توجہ کیجئے گا نعبد الہک ایک فکرہ یہ اگلا فکرہ وَإِلَٰهَ آبَا ایک جی سہنا ابراہیم سبحان اللہ جی ساڈا باپ یعقوب اسی اعلان کرنے اپنے وڈے ابراہیم دے کلے اللہ دی پوجا کریں گے بس کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ بزرگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے حوالے دیے جائیں ان کے تذکرے کیے جائیں ایمان مضبوط ہوتا ہے عزم مضبوط ہوتا ہے ارادہ مضبوط ہوتا ہے عمل حسین ہوتا ہے عقیدہ جمع ہوتا ہے ایمان کامل ہوتا ہے ان کے تذکرے کرنے سے یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں یہ اتنے حسین ہوتے ہیں کیا کیا سناؤں انہی آیتوں میں لفظ حسن بار بار آتا ہے انہی آیتوں میں اب ساری سنانے لگوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اسی صفحے پہ انہی آیتوں میں لفظ حسن بار بار آتا ہے سبحان اللہ کلے اللہ دی عبادت سچی عبادت ہے اونچی عبادت ہے جی 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 لیکن جس اس عبادت نوں نسبت پیغمبر دے معبودی مل جائے تو عبادت اور سہنی ہو جاندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی لوگوں کچھ بزرگ اس قابل ہوتے ہیں یہ چھوٹے قدالے لوگوں نے جنہ کو نہ کوئی بزرگ سن جنہ کو نہ کوئی انہیں حادثوں نے کچھ عزت دے دی وگرنہ بزرگوں کا وجود تو اتنا ضروری ہے دین کے باب میں
میں جتنی مرضی کتابیں پڑھ لوں، جتنی مرضی تفسیریں پڑھ لوں، جتنی بڑی سے بڑی حدیث کی کتابیں پڑھ لوں، جتنی بڑی سے بڑی فقہ کی جلدوں کا مطالعہ کر ڈالوں، سن لو، اگر میں عنایت اللہ شاہ کے قدموں میں بیٹھ کے دین نہیں سیکھتا تو میں مسلمان نہیں بن سکتا۔ مجھے والد صاحب، میں یہاں درس قرآن دیا کرتا تھا، جب فارغ ہو کے آیا، مولوی بن کے آیا، اللہ کی رحمت ہو ان پہ، انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی۔ شاید وہ نہ لگاتے تو مجھے ہمت نہ ہوتی وہ کام کرنے کی۔ ان کا حکم تھا، انہوں نے ڈیوٹی لگا دی کہ صبح کی نماز کے بعد درس قرآن دینا ہے تم نے، اور عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث روزانہ دینا ہے، اور دن کو اسباق پڑھانے ہوتے تھے 10-12، وہ میں پڑھایا کرتا تھا خود ہی۔ 7 درسوں کی ڈیوٹی لگ گئی، درس دیتا رہا میں۔ 1 سال میں قریباً کو 10 پارے کے قریب مکمل ہو گئے۔ مہینہ آ گیا، قرآن مجید کی تفسیر کے ان دوروں کا جن کا بانی شیخ القرآن غلام اللہ خان تھا۔ جی، یہ کوئی رائج نہیں تھے ہمارے مدرسوں میں ان سے پہلے، یہ کوئی رواج نہیں تھا ہمارے مدرسوں میں اس سے پہلے۔ یہ شیخ القرآن نے سلسلہ شروع کیا تھا، اسی لیے ان کو لقب دیا دینے والوں نے شیخ القرآن۔ سبحان اللہ، رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ زمانہ آ گیا دورہ تفسیر کا، تو مجھے والد صاحب، بڑی میٹھی پیاری طبیعت کا بندہ تھا میرے والد، اللہ کی رحمتیں ہوں بہت، بڑے پیار سے مجھے کہنے لگے، جاؤ یار شیخ القرآن کے پاس ایک دورہ پڑھو۔ میرا زمانہ وہ زمانہ تھا جوانی، نواں مولوی بنے ہیں، 10 سپارے دا درس دے بھی لیا۔ اتو میری عادت نہیں سی کو پنڈا مارن دی، لاؤبالی جی طبیعت سی، میں نے لاؤبالی پن میں کہہ دیا۔ 10 سپارے میں درس دے بیٹھا، جواہر القرآن دیکھتا رہنا، یہ کچھ ہی پڑھانا ہے، انہوں اور کی پڑھانا ہے، میں اتھے جا کے کی کرنا ہے۔ سن رہے ہو لوگوں؟ سن رہے ہو لوگوں؟ یہ ایک نادان مولوی کی بات تھی، سیدھی سی بات، یہ ایک لاؤبالی مولوی کی بات تھی۔ والد صاحب اتنی میٹھی طبیعت کا بندہ تھا، کچھ نہیں بولے، چپ کر کے چلے گئے۔ میں بھی شاید دوبارہ کہتے تو کوئی تبدیلی آتی میرے اندر، میں بھی اپنے اسی موقع پہ 10 سپارے دے بیٹھا درس، ہون لوڑی کوئی نہیں، خیر ہے، کوئی گالی کوئی نہیں۔ 1 سال اور گزر گیا، اب میں 20 پاروں کے قریب پہنچ گیا، پہلے سے اور تگڑا مولوی بن گیا تھا۔ تو پھر ایک دن مجھے کہنے لگے، فرمانے لگے، یار تنو کیا سی، جا شیخ القرآن غلام اللہ خان کو دورہ تفسیر پڑھیا، جس نے دوجی وری ہونا کیا نا، تنو کیا سی؟ میں کہا جی ٹھیک ہے، میں جاؤں گا، ایت کی پڑھ کے آؤں گا انشاءاللہ۔ تیسری دفعہ میں نے ان کو کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اچھا وہاں چلا گیا، گردے کا مریض تھا میں، صبح کی نماز میں وہ درس قرآن دیتے تھے عام لوگوں کو، پھر مہمان آئے ہوتے تو ان کے ساتھ ناشتے کی محفل لگتی، سنتے سناتے، اس کے سبق شروع ہو جاتا دورے کا۔ 12 بجے تک جیسے تقریر کرتے ہیں مولوی، اس طرح سبق ہو رہا ہوتا تھا۔ 12 بجے تک وہ سبق چلتا رہتا، تقریر ہوتی تھی، ایک سبق نہیں ہوتا تھا۔ 12 بجے کے بعد وقفہ آتا روٹی کا، نماز کا، ظہر کی نماز کے بعد پھر سبق شروع ہو جاتا، عصر کی اذان ہوتی۔
دو ساتھی پکڑتے بازو بڑی مشکل سے اٹھاتے، لیکن نماز پڑھ کے فارغ ہو کے جاتے تو کچھ مہمان آئے ہوتے تھے، پھر ان سے بات چیت کرتے، گفتگو چلتی، مغرب کا وقت ہو جاتا، مغرب کے بعد شہر میں کسی نہ کسی مسجد میں پھر درس کا ٹائم دیا ہوتا تھا انہوں نے، پھر درس دینے چلے جاتے، رات کو پتہ نہیں کس وقت آتے، ہم تو سو گئے ہوتے تھے، مجھے پتہ نہیں، صبح کی نماز میں غلام اللہ خان پھر امام بن کے قرآن سنا رہا ہوتا تھا، سبحان اللہ، صبح کی نماز پڑھا رہے ہوتے تھے۔ یہ میرا دیکھنا تھا، جن کو سحری اٹھنے کی عادت تھی وہ کہتے تھے کہ وہ غلام اللہ جو رات کو دیر سے آتا ہے، سحری پڑھتا ہے، پھر صبح کی نماز میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دینا آسان ہے، پھر صبح کی نماز کے بعد درس ہوتا۔ مجھے نہیں یاد، چونکہ میں مریض تھا، کہ سارا دن میں شریک رہا ہوں سبق پڑھنے اور سننے میں، بس کھسک جایا کرتا تھا، دادو لگا کے گیا، جا کے لیٹ گیا، بیٹھ نہیں سکتا تھا اتنا وقت میں، ہمت ہی نہیں تھی میرے اندر، یہ میری کمزوری تھی، نالائکی کہہ لیجیے۔ لیکن جس طرح میں نے ان کو کام کرتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ پڑھانے والے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ پھر پڑھانے کا سلیقہ آتا ہے، پھر پڑھنے کا طریقہ آتا ہے۔ میرا تبصرہ یہ تھا، یار یہ بندہ، اس کا جسم ہمارے جیسا جسم ہے یا کوئی لوہے کی بنی ہوئی چیز ہے، یہ کیا بندہ ہے یہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ضیاء اللہ حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں شیخ القرآن کے شاگرد قرآن کے درس دے رہے ہیں۔ انگلینڈ میں گیا ہوں 4-5 دفعہ، ہر شہر میں مجھے ضرور کوئی نہ کوئی شیخ القرآن کا شاگرد ملا جو وہاں اپنا رول تفسیر قرآن کا ادا کر رہا، کوئی شہر خالی نہیں تھا۔ جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں شیخ القرآن کا کوئی نہ شاگرد مولوی، اور پھر وہ مولوی باقی سب مولویوں میں قد والا مولوی ہوتا تھا، اللہ کی رحمت تھی۔ جی یہ ہیں میرے آبا، یہ ہیں میرے بزرگ، میں ان کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ مجھے ان کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے۔ جی ان بزرگوں کا تذکرہ کروں گا تو تبھی میرے منہ سے صحابہ کا تذکرہ بھی ہنسی لگے گا۔ ان بزرگوں کا تذکرہ کروں گا تو تبھی میرے منہ سے ابو حنیفہ کی تعریفیں خوبصورت لگیں گی۔ ان بزرگوں کا تذکرہ کروں گا تو پھر ہی مجددین کی تعریفیں کرنی مجھے جچتی ہیں۔ جی مجھے کہنے دیجئے، اشاعت التوحید میں مجدد مولانا حسین علی، مفسر شیخ القرآن، مرشد عنایت اللہ شاہ اور خادم ضیاء اللہ شاہ، جی میں بزرگ نہیں لیکن بزرگوں کی عظمت کا قائل ہوں، اس لیے بال بھی سفید ہو گئے، دوستوں نے مجھے بزرگ سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ بزرگ میں کوئی نہیں، بزرگ وہ تھے جنہوں نے محنتیں کی تھی، سڑکیں بنائی تھی، اور آج ضیاء اللہ وہاں گاڑیاں دوڑا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے کہنے دیجئے، جی مجھے کہنے دیجئے، وہ اولاد خوش قسمت ہوتی ہے
وہ اولاد خوش قسمت ہوتی ہے جنہیں اپنے بزرگوں میں کوئی نہ کوئی مجدد نظر آتا ہے. جی وہ اولاد خوش قسمت ہوتی ہے جنہیں اپنے بزرگوں میں کوئی نہ کوئی مجدد نظر آتا ہے. وہ بدقسمت ہوتے ہیں جنہیں اپنے بڑوں میں دجالوں کا شور نظر آتا ہے. نہیں سمجھ آئی میرا خیال، نہیں سمجھ آئی. مجدد وہ ہوتے ہیں نبی کے دین پہ مرور زمانہ سے، نبی کی سنت پہ جی جاہلوں کی دنیا میں رہنے سے، وقت لمبا ہونے سے کچھ غبار اور کچھ گرد سچے دین اور سچی سنت پہ ہونے لگتی ہے، وہی دین بننے لگتا ہے. مجدد اسے کہتے ہیں جو سارا گرد و غبار جھاڑ کے قرآن کے مسلوں کو ننگا کر دیتا ہے. لوگوں، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سبحان اللہ. اس کا ترجمہ مفسرین اپنے اپنے رنگ میں کرتے ہیں. مجدد مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اپنے پیغمبر نو پہ آخدے نے پیغمبر سونا مسئلہ ننگا کریا کر. کھبے ہاتھ لے ہو بڑے بن ٹھن کے ممبر اتے آپ بندے ہو، کوئی سبحان اللہ بھی سونی کر سڑیا کرو. میرے انہیں جی مست رہندے نے اسی ممبر تو بیٹھے اللہ 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 اللہ. جی مجدد وہ ہوتا ہے جو سچے دین سے گرد و غبار جھاڑ کے اسے روزے روشن کی طرح نکال سامنے کرتا ہے. لوگوں کے دیے جلنے لگتے ہیں، لوگ آگے اس دیے سے دیے جلانے لگتے ہیں. ایک لائن بن جاتی ہے، ایک جماعت بن جاتی ہے، ایک امت بننے لگتی ہے، جاگنے لگتی ہے امت. یہ ہوتے ہیں مجدد. اور دجال وہ ہوتے ہیں جو کچھ کرشمے دکھا کر کچھ آواز ایڈی سونی ہے بندے قربان ہونے لگے. یہ آواز کسی کا کمال نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی صفتیں ہیں اور اس کی دی ہوئے صلاحیتیں ہیں. جی شکل اتنی حسین ہے کہ لوگ فریفتہ ہونے لگتے ہیں، لوگ قربان ہونے لگتے ہیں. گجرات ایک سنیارا ہوندہ سی پیر بن گیا تے بندے اکثر کہندے سن کی آنکھیں پیر صاحب دی واہ واہ. میں کہا پیر صاحب دی تعریف بھی ہوندی ہے کہ چکلے دی کنجری دی تعریف بھی ہوندی ہے. یہ تو لوگ کنجریوں کی تعریفیں کرتے تھے. بڑی آنکھیں، بڑیاں زلفاں نے، بڑا سونا نک ہے، بڑیاں پلکاں نے. کیا کہنے وہ لوگوں، مجددوں کی تعریف یہ ہوتی ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تل جاتے ہیں اور نبی کی عظمت کو اجاگر کر دیتے ہیں. ان کی ساری صلاحیتیں اور علم دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ نبی کی کو واضح کر دیتے ہیں. انہیں مسجدیں چھوڑنی پڑتی ہیں، انہیں خطابتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، انہیں مدرسے قربان کرنے پڑتے ہیں، انہیں اپنی بنائی ہوئی عزتوں کے بت توڑنے پڑتے ہیں. جی جب یہ سب کچھ توڑنے کے جذبے سے کوئی دین کو واضح کرنے لگے تو اسے مجدد کہتے ہیں. کوئی نہیں گل میری سمجھ آئی؟ سبحان اللہ تے کیتی کوئی نہیں دے. اپنے رو بڑا تیر ماریا میں تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں لگا. چوبے ہی کوئی نہیں کدھرے پتہ نہیں کی مصیبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے یہ بزرگ ہنسی ہوتے ہیں اسی طرح اور کچھ بزرگ دجال ہوتے ہیں، حسین شکلوں میں، حسین آوازوں میں، شعبدہ بازیوں میں، جھوٹی کرامتوں میں، جھوٹی روایتوں میں، جی یہ دجال ہوتے ہیں۔ سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں۔ جیسے یہ بزرگوں میں تفریق کرتے ہیں قرآن، اسی طرح قرآن یہ تفریق بھی کرتا ہے کہ اولادیں کون سی اچھی ہوتی ہیں۔ بس کر دیا کھبے ہتھا لیو۔ اسی طرح قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اولادیں کون سی اچھی ہوتی ہیں اور اولادیں کون سی بری ہوتی ہیں، کون سی گندی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، والذی قال لوالدیہ، یہ اولاد کا تذکرہ ہونے لگا۔ کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کو کہتی ہیں اف لکما۔ سن دیو پھر کھبے ہاتھ لیو کہ ایک دوجہ دیاں بوتھیاں پہ تک دیو۔ سنو دھیان نال اللہ راضی ہو بھیجے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، والدین اچھے، والدین ٹھیک، بیٹے کو سمجھاتے ہیں اور میرے خسریاں اور فیشن کر کے نہ ٹریا پھریا کر، کوئی مردہ آردے کپڑے پا کے اللہ آگے جھکیا بھی کر رہے بیٹے۔ اے فیشنہ مک جانا ہی، فیشن تے روز بدل دینے، کدی پہنچے کھلے، کدی پہنچے سوڑے، کدی کرتے لمبے، کدی کرتے چھوٹے، انہیں کے پچھو بھی عرشہ نظر بھی آمدی ہوئے، اگو بھی عرشہ نظر بھی آمدی ہوئے۔ جی یہ فیشن تو بدلتے رہتے ہیں، کدی پاٹیاں پینٹاں مورے، اے فیشن تے بڑیاں مہنگیاں جی لبدیاں نے جڑیاں پاٹیاں ہوندیاں۔ اے دی ان میں کنی کو تشریح کرا جڑیاں پاٹیاں ہوندیاں نے بڑیاں مہنگیاں لبدیاں، اللہ ہی ہے کو سمجھ دے۔ اے جی بڑی اعلیٰ چیز ہوندی ہے جی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جی 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 والدین نصیحتیں کر رہے ہیں، اوے بچڑا جھوٹ نہ بولیا کر رہے، جھوٹے ہوندے خدا دی لعنت ہوندی ہے۔ اوے بچیا دنیا نہ لیڈا پیار نہ کیتا کر، دنیا تیرے جڑیاں ہر شے چھڑ کے ٹر جانا ہی، پھر ایک دن دنیا تے سب کچھ دین والے مالک دے سامنے پیش ہو جانا ہی، پھر ایک نوی دنیا شروع ہونی ہے، ہر شے دا حساب دینے پینا ہی۔ او پھٹیا والدین نو کہندا ہے اف لکما، او مرو تسی بڈڑے ہو، کی مصیبت پائی ہوئی جے، عطائے داننی ان مخرجہ ڈراندے رہنے ہو، ایک نوی زندگی شروع ہونی ہے۔ اینی دنیا مر گئی ہے، آج تک تے اٹھ کے کوئی نہیں آیا، میں کس طرح اٹھ کے آنا ہے؟ اللہ 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 اللہ، بس کر دیا۔ وَهُمَا، اے نیک والدین قرآن تے قربان جاؤں، اللہ دے کلامہ جو سب تو سونا کلام ہے۔ وَهُمَا، ماں بھی باپ بھی، نیک والدین دا تذکرہ، سمجھا پتر نو، جس نے کوئی وس نہیں چلدا، فیشن جوئے بازاں دا ساتھی،
جی شرابیاں دی محفل والا جس نے دین دیاں گلاں دے مذاق اڑان لگدا ہے تے والدین تنگ پہ کے وہما یستغیثان اللہ اپنے اللہ دے مانگت بن جاندے نے ہن تو ہی ساڈی سنتے کوئی رحم کر ساڈے تے آنکھیں نہیں لگدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک یہ اولاد ہے ایک اور اولاد کا تذکرہ جو مولویوں کی اولاد ہوتی ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا باپ مولوی سی کوئی لگا رہتا سی بیچارہ دین دیا گلا کرنی پتر اگوں دنیا دا کتا ہو گیا ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں رب کی شاید رسول کی شاید جی بس کر دیا اللہ اللہ اب بہ جا سبحان اللہ زور میرا پہ لگ جاتا سید عنایت اللہ شاہ بخاری زندہ باد ویسے وہی نہیں حقیقت ہے یہ سبحان اللہ او بس کر دے سبحان ماشاءاللہ اللہ اللہ ترجمہ کرتا ہوں اور آگے چلتا ہوں بات لمبی نہ ہو جائے رات کافی لمبی ہو گئی ہے اس لیے بات زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے سبحان اللہ جی ماڑے چنگے مولوی گزر گئے انہوں نے اولاد آئی ہے اضاعوا الصلاۃ نماز ہی کوئی نہیں پڑھ دے ایتھے ساڑھے کل جماعت دو جڑ ایک مولوی آیا سی سران لا بڑیاں سران لانیاں دے بڑے ساتھی خوش سن دب پیسے سودے بازی ٹھیک ٹھاک ہو رہی سبحان اللہ میں ذہنی طور تے بڑا تنگ کہ ساڑھی جماعت جو سودے بازی تقریران دی نہیں سی ہوندی ایک ہی شروع ہو گیا قصہ بہرحال ہر کام ایک غصے سے طے نہیں ہوتا اسے حکمت و دانائی سے طے کرنا ہوتا ہے تنگ میں ایسا مگر کم چلتا سی پہ ماڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واپس جانے لگے کچھ دن رہنے کے بعد میری گڈی خراب سی میں ورکشاپ چھڈ آیا میرے کول گڈی کوئی نہیں واپس جانا ہے شفاعت صاحب ہمارے بڑے ہمدرد دل والے بیٹے ہیں میرے وہ ساتھیوں کی بڑی خدمت کرنے سے خوشی محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو تو انہوں نے ایک ساتھی کو کہا کہ بھائی اپنی گاڑی لاؤ اور انہیں ان کے گھر چھوڑ گیا کافی لمبا سفر تھا ان کے کچھ اور دوست تھے انہوں نے بٹھایا مولوی صاحب کو لے گئے واپس آئے بڑے عاشق تھے وہ بھی ان کے مولوی صاحب کے اسی لیے شفاعت صاحب نے ان عاشقوں کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ خوش ہو کر ڈیوٹی کریں گے واپس آئے تو شفاعت صاحب کو کہنے لگے شفاعت صاحب جو ہمارے ساتھ میرے ساتھی تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم رستے میں کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھتے رہے لیکن انہوں نے مولوی صاحب نے ایک نماز بھی رستے چ نہیں پڑھی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات نویاں تو نویاں جنانیاں رجدہ ہی نہیں جنانیاں کر کے پیا پتر دیاں چنگے بلے جوان ہوئے ہیں پوتریاں دوتریاں نہ ہوئے ہیں پھر نوے تو نویاں جنانیاں تو نوے تو نویاں اِنَّا لِلَّهِ اس سے زیادہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ مولویوں دی اولاد ہے دی آنکھاں زانی دی آنکھاں شرابی ڈاڈے لفظ ہو جان گے اللہ اللہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا
یہ وادی غی جو جہنم میں ہے اس وادی میں داخل ہوں گے. اور ایک یہ نمازاں چھڑیاں نے پھر ماں پیو نو بھی گالاں کڈن لگ پین گے, پھر زانی بھی بن جان گے, پھر شرابی بھی بن جان گے, پھر جواری بھی بن جان گے جی, پھر تقریراں ویچن بھی لگ جان گے. سبحان اللہ. میرا حال ہے مسئلہ کوڑا ہو گیا بہتا ہے. جنہوں بٹھا پہ لگ دے ہاتھ کھڑا کرو تاکہ میں گال لگے چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 انہاں تو ذرا تھلڑے طبقے دی اللہ تذکرہ کر دینے. ایبی اولاد جے فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنی ویقولون سیغفر لنا. جی کچھ مولویاں دی اولاد انج دی ہوندی ہے جی, دنیا دے بکھے دنیا دے کتے لالہ دنیا وصول کر کر دنیا. کوئی شک جس نے پہندا ہے, کوئی رولا پہندا ہے, کسی کتاب دا حوالہ کٹ لیا, کسی مولوی دا حوالہ کٹ لیا, کسی فقی جزی نو دیتا, گنجائش بڑھائی, اور عظم کیتا تے نال آکھ دے جندے نے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرْ لَنَا. جی اللہ نے سانوں نہیں بخشنا تے کنوں بخشنا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا راجعون. لیبل دین دا, اندر دنیا دی بھوک, دنیا دے کتے, تبلیغاں دے سودے. جی لوگوں سنو تو ہی جیو. میرا بھی جانے کا وقت اب قریب ہے, چلا جاؤں گا. پتہ نہیں اگلے سال ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں بڑے درد دل سے ایک بات کہنے لگا ہوں. آج کل میں کہہ رہا ہوں جیڑے مولوی تقریران دا مل کر دے نے او اشاعت دے نہیں, انہوں نے بلانا چھڑ دے ہوئے. جن کو یہ میری بات سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے. آج تو بعد انہاں مولویاں دیا تقریران نہیں کرنیاں جڑے مولوی ویچ دے پھر دے نے تقریران, سودے کر دے نے باقاعدہ تقریران دے. اور جی گڈی جو کو موتر تے نہیں نہ پہندا, گڈی جو پٹرول پانا پہندا ہے, بڑا خرچہ ہوندہ ہے جی. راج بھی کھانا پینا ہوندہ ہے, کو پکھیاں تے نہیں نہ مرنا ہوندہ, بڑا خرچہ ہو جاندہ ہے جی. دھیان کریا کرو جی, خیال کریا کرو جی. اِنَّا لِلَّهِ. اس واسطے کٹ تو کٹ خرچہ جڑا ہے وہ 25-30 دا تے ہے, اس تو کٹ لی تے کوئی گل کوئی نہیں دے جی. مولوی جنہیں جلسہ کرانا ہوندہ ہے بچارہ کہنے لگتا ہے جی ساڑھی اتنی طاقت نہیں. ساتھیاں نے شوق ہے مہربانی کرو, کوئی نرم کرو کم, کوئی ہولا کرو کم. اچھا چل تو 20 دے دیں, نہیں جی کو ہور ہولا کرو. اچھا یار تو 15 دے دیں, جی کو ہور ہولا کرو. بھائی اس تو ہولا نہیں ہو سکتا, جا چھٹی کر جا کے. یہ 15 دینا ہی دیا ہوگا نہیں کہ میں کوئی نہیں آیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد ان مولویوں کو توحیدی نہیں سمجھیں گے جو تقریروں کے باقاعدہ سودے کر کے اور مول کر کے تقریریں کرنے جاتے ہیں. ہاتھ کھڑے کیجئے, ہاتھ کھڑے کیجئے, ہاتھ کھڑے کیجئے, ہاتھ کھڑے کیجئے جی, ہاتھ کھڑے کیجئے. آج کے بعد ہم ان مولویوں کو بلائیں گے. سن دے ہو پہ, سن دے ہو پہ, سن دے ہو پہ, سن دے ہو پہ. اولئک الذین یدعون الی ربہم. سبحان اللہ. مولوی جڑے کاروبار نہیں کر دے, دعوت دین دینے بس کر دے. او مولوی جڑے کاروبار نہیں کر دے, دعوت دین دینے
کیوں دعوت دینے پھردے نے جو صبح موقع ملے تو صبح دیر لگ بندے نے اوے لوگو حاجت روا کلا اللہ دوپہری موقع ملے دوپہری دعائیاں پڑھن لگ بندے نے مردے نہیں سن دے سنن والا سب دیاں گلا اجی سنن والا سب دیاں گلا اجی سنن والا سب دیاں گلا جی جی یدعون دعوت دینے نے جب وَيَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ اقرب انہوں دی دوڑے نہیں ہوں دی جی 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 غلام اللہ خان جہازہ دے سفر کردہ سی اسی بھی جہازہ دے جانا ہے جہازہ تو بغیر نہیں جانا انہوں دا مقابلہ ہے نہیں کہ شفاء اللہ کل گھڑی ہے اسی بھی اپنی لے کہیں چھجنی ہے پاوے عزت ویچنی پاوے تقریرہ ویچنیاں پہن اسی بھی باز نہیں آنا اسی بھی نہیں رکنا انہوں دا مقابلہ ہے نہیں دوڑے لگی ہوئی ہے ایک چندہ ہے رب میرے اتنے راضی دوجہ چندہ ہے میرے اتنے ایدے تو بھی بہتا راضی سبحان یرجون رحمتہ قرآن تے قربان جاؤں صرف اللہ دی رحمت دے امیدوار وَيَخَافُونَ عَذَابَ رب دی ناراضگی تے سزاواں تو ڈر کے رہن دینے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الذین آخری آیت تھک گیا میں کھلون نہیں ہوتا پیا پھر ترجمہ کراں گا اس آیت دا جڑی پڑھی سی پہلے ذرا آخری آیت سن لو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا ہے اور وہ کتاب میری کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق ہوتا ہے جی 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 ایتھے نال ہی ایک پنڈے نال لینا چنگا نہیں ہوندہ اتھے ایک مولوی ہوندہ سی سادہ جی بیچارہ تو ایدی پٹھان وہ ایک دن میرے کو لایا بڑا غصے کہنے لگا جی فلاں چودھری جڑا ہے انہیں منو آکھیا ہے تبلیغی والی کتاب پڑھیا کرو تو میں ایک باری بھی انہیں آکھیا ہے 2 باری بھی آکھیا ہے 3 باری بھی آکھیا ہے میں تنگ پہ کہ قرآن اگے کیتا ہے کہ میں روزے دا درس دینا ہوا کتاب اچھی ہے کہ قرآن اچھا ہے کہ انہیں کہا جی ہاتھ مارے ہے تو قرآن تھلے ڈگ پہ ہے جی وہ منو کہنے لگا جی ڈی سی صاحب نے آکھو اس زمانے ایس پی نسانی نے آکھو چودھری ہوتے پرچہ کراؤ اور میں کہا چھاڑو یار قبران دے پجاری تماشا ویکھن گے کوئی چنگے دیوبندی نے قرآن نو چڈا مار دینے تے تکبے مار دینے دفع کر پر اللہ کو منگیا کر تو درس دیتی رکھ انشاءاللہ اثر ہوئے گا وہ میرے رن ناراض ہو گیا صوفی یہ سی کچھ نہیں کر دیا بزدل نے شاعری اللہ اللہ جی ایسے نہیں یتلونہ حق تلاوتی جی 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 بڑھا ہو گیا تبلیغی سفر کر کر کے انہوں اے نہیں پکیا کہ گاہکاں تے ظلم نہیں کرنا مسئلہ کوڑا تو نہیں ہو گیا جنہوں نے مٹھا لگے ہاتھ کھڑا کر میرے تے آخری دیاڑے میں میں تو کھریاں گلاں کرنی ہی کرنی ہے کوئی راضی ہوندہ راضی ہوئے کوئی ناراض ہوندہ ناراض ہوئے اللہ 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 جی جی جی
بس نال ٹردا رو خیرہ نے اللہ معاف کر دے گا. ان اللہ لذو مغفرت وذو عقاب علیم. اللہ دیاں بخشا بھی بڑیاں بڑیاں نے تو جس لئے اللہ پڑھدا ہے پھر بھی بڑا ڈیڈا پڑھدا جے لوگو. الایمان بین الخوف والرجاء. ڈریا بھی کرو کہ وہ دی رحمت دیاں امیداں بھی رکھیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی مجھے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہیں کہتے رہتے ہیں شاہ جی بڑا تنگ پہ کر دینے بندے. میرے منہ جو بے اختیار نکلیا اور جنہ تنگ کر دے نہیں اللہ دی رحمت اتنی بہت ہی آوے گی. سبحان اللہ. ضیاء اللہ نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں کئی بار تجربے کیے ہیں. بڑی بڑی مشکل گھڑیاں آئیں, بڑی پرابلم تھی, لیکن اس طرح مدد آئی میرے اللہ کی کہ کوئی توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی. شرط یہ ہے کہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں.